آہ محسن قوم مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج 11 نومبر، ہر سال کی طرح اس سال بھی محسن و مصلح قوم و ملت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے خصوصی موقع پر بطور یادگار و خراج تحسین یہ تحریر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بھارت رتن اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مکہ میں 11 نومبر 1888 کو ہوئی۔ اس دن کو یوم تعلیم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ مجاہد آزادی مولانا آزاد علیہ رحمہ ایک سیاسی اور قومی لیڈر ہی نہیں، ایک بے باک جرنلسٹ، شعلہ بیاں مقرر اور ملک کے صفِ اول کے عظیم رہنما میں شامل تھے۔ وہ جنگ آزادی کے جد و جہد کے بڑے لیڈروں میں شمار تھے۔ 31 جولائی 1906 کو ویکلی اخبار الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا مقصد ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ مولانا نے ہندوستان میں تعلیم کی ایسی پختہ بنیاد ڈالی جس پر آنے والی نسلیں اپنا ایک عالی شان محل تعمیر کر سکتی ہیں۔ مولانا آزاد علیہ رحمہ 1947 سے 1958 تک تقریباً 11 سال ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ مولانا آزاد کو انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانے میں اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں میں گزرا، اور جیل کی زندگی میں بھی اپنے قلم کو نہ چھوڑا اور احمد نگر کی جیل میں مشہور غبار خاطر نامی کتاب لکھ دی۔ مولانا نے کبھی اپنا سر انگریزوں کے سامنے نہیں جھکایا۔ جس وقت وہ جیل میں تھے ان کی بیوی سخت بیمار تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت سے چھٹی کی درخواست کیجیے، آپ اپنی بیوی سے آخری وقت مل سکیں۔ مولانا نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میرا سر سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ جس حکومت کو میں مانتا ہی نہیں اس سے چھٹی کی درخواست کیسے کروں؟ پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے دوستوں اور بزرگوں، اور اسے ناکام کرنے کے لیے مولانا آزاد کو پڑھنے اور ان کی جد و جہد کو سمجھنے اور نئی نسل تک پہنچانے کی آج سخت ترین ضرورت ہے۔ انڈیا ونس فریڈم ان کی شاندار کتاب ہے۔ افسوس ہماری نئی نسلوں کو معلوم ہی نہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کون شخصیت ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ اپنے فریڈم فائٹر یاد نہ ہو سوائے ناچنے گانے والوں کے، تو یہی کچھ ہوگا کہ اب ان کی تصویریں بھی سرکاری اداروں، اسکولوں، کالج میں، پولیس اسٹیشنوں میں کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ مولانا آزاد کی جد و جہد کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد جمہوری ملک اور سیکولر آئین دیا۔ مولانا آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں لکھا ہے کہ زندگی میں 2 بار ان کی آنکھیں بھر آئی تھی، اور دوسرا موقع وہ تھا جب گاندھی جی نے کہا تھا کہ لگتا ہے اب ملک کی تقسیم کو روکا نہیں جا سکتا۔ مولانا آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہندوستان ہندو مسلم ایکتا سے الگ ہو جائے، تو میں سوراج سے الگ ہو جاؤں گا۔ اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا۔ مولانا آزاد ہندوستان کے بٹوارے کی مخالفت کر کے ملت پر بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ جو قربانی اور خدمات پیش کی ہے اسے صبح قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ مولانا نے 27 دسمبر 1947 کو لکھنؤ کے ایک جلسہ عام میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ سیاسی جماعتوں میں شامل ہو جو سب کی ملی جلی سیاسی و اقتصادی آزادی کی نقیب ہو۔